وہ سمجھ گئی کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا کہ اگر اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت پر نہیں لے کے جا رہے بلکہ تمہیں مارنے جا رہے ہیں۔ جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی شیطان ناکام ہو گیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا؟ اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا مت کرو۔ شیطان انہیں ہر طرح بار بار بھڑکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک اہم ارکان ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساری بات بتائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا، اور اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرہ عید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بقرہ عید کے موقع پر غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، یہی سال کا اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ حج کے ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سال بھر کی گئی نیکیوں سے زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا حج کے ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔